السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالخالق۔ انسان کوئی بھی ہے، اسے اللہ رب العزت نے صلاحیتوں سے نوازا ہے، ٹیلنٹ سے نوازا ہے، کیپیبلٹیز دی ہیں، اور کچھ نہ کچھ دیگر لوگوں کی نسبت ایڈوانٹیجز بھی دی ہیں۔ کئی اعتبار سے کئی اعتبار سے انہیں سبقت بھی دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان ان کو سمجھ پائے یا نہ بھی سمجھ پائے۔ عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ انسان کا ساری توجہ میٹیریلزم کی طرف، مادہ پرستی کی طرف رہتی ہے، اور ایک انسان یہی سوچتا ہے کہ میرے پاس جو نظر آنے والی چیزیں، قیمتی گھر، قیمتی گاڑیاں، قیمتی ملبوسات، قیمتی کھانے و مہنگی کھانے والی چیزیں، یہ میسر ہیں یا نہیں ہیں، اور یہ کہ میرا دیگر جن لوگوں سے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، کیا وہ بھی ان چیزوں کے مالک ہیں یا نہیں۔ تو ایک انسان کی جو توجہ ہے وہ انہی پہ اڑی رہتی ہے، اور انسان اپنی جو صلاحیتیں، کیپیبلٹیز یا کئی دیگر خصوصی کہہ لیں کہ حالات جو ہیں، ان سے ایک انسان توجہ نہیں کر پاتا، اور اسی وجہ سے یہ وجہ اور بنتی ہے، سبب بنتا ہے کہ انسان ڈیولپ نہ ہو پائے، آگے نہ بڑھ پائے، ترقی نہ کر پائے، خوشحالی نہ حاصل کر سکے۔ یعنی ایک انسان گلاس کو ہاف فلڈ دیکھتا ہے، آدھا خالی دیکھتا ہے، یا آدھا بھرا ہوا دیکھتا ہے۔ یہاں پہ ایک انسان کی جو گیم ہے ساری، وہ آ کے رک جاتی ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ایک انسان کے اپنی جو سوچ ہے، اور اپنی انسان کے جو رویے ہیں، سوچ کی وجہ سے پیدا شدہ اور ڈیولپ شدہ، وہی اس بات کا تعین کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو رویے ہیں، ہماری جو سوچ ہے، ہمیں اپنے رویوں کو درست کرنا ہوگا، اور ہمارے رویے کچھ اس طرح سے ہو جائیں تاکہ وہ ہماری ترقی کے اندر رکاوٹ نہ بنے، بلکہ وہ فیسیلیٹیٹر بنے، بلکہ وہ ہیلپ کرنے والے بنے۔ یہی آج کا ہمارا موضوع بحث ہے۔ ہمیشہ کی طرح ایک بہترین آرٹیکل کا انتخاب کیا ہے کہ جو آرٹیکل ہمیں یہ بتائے گا، ایک ماہرانہ رائے ہے، یہ آرٹیکل تو ایک ماہرانہ رائے ہے، ہمیں یہاں سے پتہ لگے گا کہ بھئی ہمارے اندر کون سے غلط رویے ہیں، اور انہیں ہم نے کس انداز کے اندر درست کرنا ہے۔ یہ آرٹیکل جس کا آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس کا عنوان ہے کہ 7 ایٹیٹیوڈز which are the biggest hurdle on our way to success and how to manage, how to resolve them۔ یہ بہت ہی شاندار آرٹیکل جو ہے، اس کے مصنف ہیں جوزف براؤن۔ جوزف براؤن جو ہے نارتھ امریکہ کے اندر ایک جانے مانے ریسرچر ہیں، ایک جانے مانے رائٹر ہیں۔ آئیے ان کے اس 7 ایٹیٹیوڈز کی طرف چلتے ہیں کہ جو ان کے حساب سے، اور جو بڑا درست انہوں نے کہا، جو ہماری ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں، اور انہیں ہم نے کیسے دور کرنا ہے۔ پہلی بات ہمیں وہ یہ بتاتے ہیں جوزف براؤن جو ہیں، تو پہلی بات ہمیں یہ بتاتے ہیں: لیٹنگ چیلنجز اینڈ آبسٹیکلز اسٹاپ یور پروگریس، انڈیکیٹ اے فریجائل مائنڈ سیٹ، ڈیولپ ریزیلینس۔ یہ دیکھیں، ہماری جو مسائل، مشکلات ہیں، ہماری جو رکاوٹیں ہیں، وہ ان کو کہہ لیں کہ وہ ہماری ترقی کی راستے کی رکاوٹ بن جائیں، تو یہ ایک کمزور مائنڈ سیٹ جو ہے، اس کی گویا کہ علامت ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے اندر ریزیلینس پیدا کرنی ہے۔ یہ ریزیلینس کیا ہے؟ یہ دیکھیں، ایک انسان کی فلیکسیبلٹی ہے، ایک انسان کی ایڈجسٹیبلٹی ہے، حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنا۔ یعنی کچھ بھی حالات ہوں، کام تو نہیں رکنا، ہاں کام کو ایڈجسٹ کرنا ہے، حالات کیسے بھی ہوں، ہم نے انہی حالات کو جو ہے تھوڑا سا اسپیس دے کر، تھوڑا سا گویا ان کا خیال رکھتے ہوئے، ہم نے کوئی نیا طریقہ اختیار کر کے آگے بڑھنے کا جو سفر ہے، ترقی کا جو سفر ہے، ہم نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے، ہم نے اس کو کیری آن کرنا ہے۔
دوسری بات، جو دوسرا وہ رویہ کہ جو ہماری ترقی کی راستے میں سب سے بڑا رکاوٹ ہے، وہ ہے اوائڈنگ نیو ایکسپیرئنسز اینڈ اپرچونیٹیز، ریسٹرکٹ یور گروتھ، موو بیونڈ یور کمفرٹ زون۔ پہلی بات وہ یہ مسئلہ یہ بتاتے ہیں، اوائڈنگ نیو ایکسپیرئنسز اینڈ اپرچونیٹیز، ریسٹرکٹ یور گروتھ، یہ جو نئے تجربات ہیں اور یہ جو نئے مواقع ہیں، ان سے بچنا، ان سے ایوائڈ کرنا، یہ یقیناً بہت ہی ہماری جو گروتھ ہے، ہماری جو ترقی ہے، اس کے راستے میں سب سے بڑی 7 رکاوٹوں میں سے ایک ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے۔ گویا کہ جن چیزوں کو ہم آسان سمجھتے ہیں، جن چیزوں کو ہم لائک کرتے ہیں، ہمیں ان آسان چیزوں سے نکل کر کے جو نئے تجربات ہیں، جو نئے تجربات ہیں، جو نئے مواقع ہیں، ہمیں ان کی طرف جانا ہے، انہیں اویل کرنے کی، ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تیسری بات وہ جو ہمیں بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نیڈنگ کانسٹنٹ ویلیڈیشن فرام ادرس، دوسروں سے مستقلاً گویا کہ ایک ویلیڈیشن آپ چاہتے ہیں، آپ ان سے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو جو ہے وہ گویا کہ تصدیق کر دیں، وہ مور اپروول جو ہے وہ آپ کو دے دیں، آپ کو اپریشیٹ کریں۔ آپ ہر وقت اس بات کے کہہ لیں کہ وہ رہتے ہیں، طلبگار رہتے ہیں، سگنیفائز اے لیک آف سیلف کانفیڈنس، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر وہ کہہ لیں کہ جو خود اعتمادی کی کمی ہے، اور اس کا علاج وہ بتاتے ہیں کلٹیویٹ انر سیلف ایشورنس، آپ اپنی بات کو جو ہے خود ایشور کرنے والے لوگوں سے نہ لیں، لوگوں سے فیڈ بیک لینا چاہیے، ڈسکشن جو ایکسپرٹ ہیں ان سے کرنی چاہیے، ماہر لوگوں سے کرنی چاہیے، لیکن کیا ہے کہ آپ سیلف ایشورنس جو ہے، آپ لوگوں سے اپروول لینے کی بجائے خود کو اپروول دینا جو ہے وہ سیکھیں۔ چوتھی بات وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں لیٹنگ ایموشنز کنٹرول یور تھاٹس، لیٹنگ ایموشنز کنٹرول یور تھاٹس اینڈ ایکشن، یہ ہمارے جو جذبات ہیں وہ ہمیں ہماری سوچ کو اور ہمارے عمل کو، ہمارے عمل کو کنٹرول کرتے رہیں، کہتے ہیں بہت غلط بات ہے۔ لیٹنگ ایموشنز کنٹرول یور تھاٹس اینڈ ایکشن از اے مارک آف ویکنیس، دیکھیں یہ بہت ہی کمزوری کی علامت ہے کہ ہمارے جو کہہ لیں کہ جذبات ہیں وہ ہماری سوچ کو اور ہمارے عمل کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں، نہیں، بالکل غلط بات ہے، کمزوری کی علامت ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ رسپونڈ ریشنلی، ہمیں عقلی اعتبار سے ہر ایک چیز کو لینا ہے، ہر ایک رد عمل، ہر ایک عمل جو ہے اسے عقلی بنیادوں پہ ہم نے کرنا ہے۔ جذبات اس میں کہہ لیں جذبات کا رول کم از کم منیمائز کرتے چلے جائیں، اور جو عقل کا رول ہے اس کو میکسیمائز کرتے چلے جائیں، اور جو جذبات کا کردار ہے اسے مسلسل گھٹاتے رہیں، اور جو عقل کا حصہ ہے وہ مسلسل بڑھاتے چلے جائیں، عقل کے اختیارات بڑھاتے چلے جائیں، عقل کو اختیار دیں، عقل سے فیصلہ کریں، جذبات کو فیصلہ کرنے کی نوبت کبھی نہ آنے دیں۔ آگے پانچویں بات کہتے ہیں ڈویلنگ آن دا پاسٹ، ماضی کے اندر رہنا، ہاں جی، پریزنٹس پریونٹس یو ڈویلنگ ان دا پاسٹ، ماضی میں رہنا، ماضی کے اندر سوچتے رہنا، بہت زیادہ وقت سوچتے رہنا، پریونٹس یو فرام لیونگ ان دا مومنٹ، یہ آپ کو حالات کے اندر، آپ کو حالات جو ہیں موجودہ جو ہے، جو آپ کا حال ہے، پریزنٹ ہے، جو ہمارا ٹوڈے ہے، جو ہمارا آج ہے، وہ اس کی طرف آنے نہیں دیتے۔ حالانکہ ہمارا جو اختیار ہے وہ ماضی پہ ہے نہیں، ہمارا جو اختیار ہے وہ تو ہمارا حال پہ ہے، تو ہم اگر حال کو توجہ نہیں دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ اس کا یہ سلوشن بتاتے، پریکٹس مائنڈ فلنس، آپ نے کیا کرنا ہے؟ مراقبہ کریں، اور جو غیر ضروری آپ کی جو ہیں جو سوچوں کے اندر رہنے کا جو عمل ہے آپ اس کو نکالیں، آپ ایکسکیوز می، جو لمحہ موجود ہے آپ لمحہ موجود کے اندر رہیں، اور آپ ماضی سے باہر نکلیں۔ ماضی کا اتنا سا کافی ہے کہ دیکھیں ہم نے اس سے جو سبق سیکھنا ہے، ہم نے اس سے جو کہہ لیں اپنے تجربات سے ہم نے جو سبق سیکھنا ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ باقی ماضی کے اندر رہنا
قطعاً غلط ہے۔ اپنے حال پہ اور اپنے آج پہ فوکس کریں، کیونکہ اگر ہم آج پہ فوکس نہیں کریں گے تو اس نے کل ذرا سی دیر کے بعد، یعنی ٹمارو اٹ ول بیکم اے یسٹرڈے، یعنی کل جب آئے گا تو اس نے گزشتہ دن بن جانا ہے، اور جب یہ گزشتہ دن بنے گا، ہم نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی ہوئی تھی، تو ہمارا جو ماضی ہے وہ بھی خراب ہوگا، ہمارا حال بھی خراب ہوگا، ہمارا سب کچھ خراب ہوگا۔ آگے چھٹی بات وہ یہ بتاتے ہیں، بلیمنگ ادرس فار یور شارٹ کمنگ، آپ کے جو کہہ لیں شارٹ کمنگز ہیں، آپ کے جو کہہ لیں کہ کمی کوتاہی ہے، اس کا ذمہ دار آپ دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، پریونٹس سیلف امپرومنٹ، یہ آپ کی جو سیلف امپرومنٹ ہے اس کو خراب کرتا ہے، اور اس میں یعنی بلیمنگ ادرس فار یور شارٹ کمنگ، آپ کی غلطی اور کوتاہی جو ہے آپ اس کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے پھر آپ امپروو نہیں ہو پاتے، اور آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو ذمہ داری لینی ہے، یو ہیو ٹو ٹیک دا ریسپانسبلٹی۔ اور ساتویں اور آخری بات کہتے ہیں، دے آر فوکسنگ آن فلاز، وہ اپنے یہ جو لوگ ہیں وہ اپنے جو فلاز ہیں، جو کمی کوتاہی ہے، جو اپنے اندر چیزیں کم ہیں، اسی پہ ساری دھیان اسی کی طرف رہتے ہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، اور میرے پاس وہ بھی نہیں ہے، ان کی ساری جو کہہ لیں سوچ ہے وہ اس پہ رہتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ اپنی جو اسٹرینگس ہیں، اپنی جو کہہ لیں خوبیاں ہیں، جو چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، نہ شکر گزاری کا رویہ اپناتے ہیں، نہ ان کے بہتر اور میکسیمم اس سے فائدہ اور ایڈوانٹیج لینے کی طرف آتے ہیں، اور وچ از لمیٹنگ، کہ جو بہت ہی ایک انسان محدود ہو جاتا ہے نا، جب اس نے دھیان ہی نہیں کرنا مجھے اللہ نے کیا کیا عطا کیا ہے، اس بات کی طرف جب اس نے دھیان ہی نہیں دینا، تو پھر کیا ہونا ہے، پھر غلط ہی ہونا ہے۔ پلے یور ایٹریبیوٹس، جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دیں، جو اللہ نے ہمیں وسائل دیے، ان کو استعمال کرنا، بہتر استعمال کرنا سیکھیں، یہ ہے کہہ لیں کہ کرکس آف دا میٹر یہ ہے۔ سچ پوچھیں، ہماری ساری جو ہے وہ کہہ لیں کہ ناکامی یا ناکامی کا راز یہ 7 باتیں ہیں، اور ان 7 باتوں کے اندر ہم نے اسی کے اندر ان کا سولوشن بھی ہے کہ ایک انسان جو ہے ہم نے اگر کامیاب ہونا ہے تو کیسے ہو سکیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔